حسن صاحب اخباری رپورٹ کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث گزشتہ ہفتے سے 18 اشیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان ناجائز منافع خوروں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، جبکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی صورتحال میں ابھی تک کوئی واضح فرق دیکھنے میں نہیں آیا۔ دیکھو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ نے کیوں فوکس صرف کیا ہے ناجائز منافع خوروں پہ۔ ہمارے دین کا ایک بہت سے خوبصورت جو ہیں وہ لیسنز، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں۔ با کردار ہوں گے وہ نیچے تک جائے گا، وہ ذمہ دار ہوں گے لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہ ڈسپلن آبزرو کریں گے وہ بھی کریں گے۔ یہ 15 بھوکے ننگے لے کے قافلے لے کے پروٹوکول کے ساتھ چلیں گے تو پھر وہ اپنا عوام دا بھی جو مرضی دل کرے گا وہ کریں گے۔ وہ پھر 3 4 بچے اور بیگم بٹھا کے وہ فاسٹ لین میں وہ لہراتا جائے گا موٹر سائیکل پہ۔ آپ نے ناجائز منافع خور، وہ بھائی کمال ہے۔ خوف خدا یہاں ٹاپ ٹو ٹو ختم ہو چکا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا ایک مصرع یاد آیا ہے۔ خلق خدا کو خوف خدا نہیں، خلق خدا کو خوف خدا ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ چونکہ اوپر دکھائی نہیں دیتا، کوئی شرم آتی ہے۔ حکمران ہمارے ہاں تو خیر یہ ایکسپریشن ہے گھٹیا سا، حکمران مائی باپ اور فلانا ٹمکانا۔ او بھائی، ان حکمرانوں کو گریبانوں سے پکڑ کے ادھر لاؤ جہاں حضرت عمر بن خطاب کا تو میں بات نہیں کرتا، عمر بن عبدالعزیز، میں سمبولک بات کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے وہاں سفیروں نے بھی اسناد پیش کرنی ہوتی ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے، آئی نو دیٹ۔ ان کے پروفائل دیکھو، تم ذمہ داری لے کے آئے ہو۔ اور دیکھو بات سنو، میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بجٹ خسارہ تو فلانا خسارہ تو ٹمکانا خسارہ۔ کسی حکمران کے منہ سے میں نے آج تک اس کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنا کہ اخلاقی خسارہ، اس کا ڈیفیسٹ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اور رہ گیا قیمتوں میں اضافہ، تو مریم ذرا دیکھتے جاؤ، ابھی تو سیلاب چل رہا ہے نا، آگ لگی ہے، جب آگ بجھے گی تو پتا چلے گا اس میں کیا کیا کچھ جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا ابھی 18 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، سبحان اللہ بھائی۔ آگے آگے دیکھو، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ سیلاب نہیں ہے، یہ وارننگ ہے قدرت کی طرف سے۔ وہ خالق و مالک و رازق ہے۔ اس نے دیکھو، انہوں نے اس کے نمائندے ہونے کا حق ادا کہا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وہ جب سے اس سنبھالا یہ دیکھتے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ کبھی بہت زیادہ۔ یہ عذاب الہی ہے، بے پناہ خوفناک۔ اسلامی حکومت بہت پھیل چکی تھی، قحط آیا اتنا برباد کر دینے والا۔ تو پھر جو حضرت عمر نے کیا تھا، اچھا ہاں ایک اور بات، انہوں نے چوری کی سزا بھی معطل کر دی تھی، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں، ناجائز منافع خور۔ یہ 25 کروڑ عوام کے آنسو ہیں جو سیلاب کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ یہ قہر الہی ہے۔ ایسے بارشوں کے لیے دعا دیکھو مانگی جاتی، اس دعا کا ایک خاص نام ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، وہ مسلمانوں میں ٹریڈیشن ہے۔ حضرت عمر نے یہ کہا تھا، اپنے پیغامبر یا جو بھی تھے وہ بھیجے اور کہا کہ اجتماعی ایک ہم کرتے ہیں بارش کے لیے دعا۔ ادھر چلو ذخیرہ اندوز معصوم جائے بیچارے، وہ کی کر لیندے ہوں گے؟ مجھے بتاؤ کتنے ذخیرہ اندوزوں کے پاس بیرون ملک جتنی جائیدادیں ہیں جتنی اس ملک کے بے شمار لوگوں کے۔ اور بات سنو، میں تفصیل میں جا نہیں سکتا چونکہ وہ ایک آپس کا معاملہ تھا۔ ایک چیف منسٹر کے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس کے بھائی کی 9 ملکوں میں جائیدادیں، 9۔ میں نے کہا 9 تو رہنے کے قابل نہیں یہ ملک۔ میں نے بھی بتھیرا
आवारागर्दी की हुई है। तो जाने दो, बड़ा क्या है यहाँ इस मुल्क में, मुझे बताओ। रोजगार बढ़ा है, हेल्थ कंडीशंस बढ़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है? नहीं। आबादी इतने चवल हैं, उसमें भी मेरा ख्याल है अरबों खरबों खाए गए होंगे। बहबूद पता नहीं बाहर से कोई फंड ज्यादा वो खा पी गए सारे। बच्चे दो ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल घराना। अच्छा, पाकिस्तान में मानसून का मौसम एक दफा फिर तबाही के मनाजिर ले आया। सैलाबी रेलों से शहर दलदल में बदल गए हैं। सैलाब में फंसे लोगों का कहना है कि खाली घर छोड़ के जाएंगे तो चोर डाकू सामान ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि दरियाओं और बरसाती नालों पर बनाई बस्तियां पानी की कुदरती गुजरगाहों को रोक देती है। जंगलात सिर्फ 5% रह गए हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दरिया किनारे तमाम गैर कानूनी तामीरात मिस्मार होंगी। ये क्या कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो 40 साल तो चिमड़े है, वो 50 साल तो शेरी रहमान एंड कंपनी क्या खुशखबरियां सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाई डू दे हैव टू टॉक लाइक दिस? ये कोई जादू की छड़ी है, कोई जिन्न आता है जो कहता है हाँ वो क्या मेरे आका क्या हुक्म है, वो कहता बस्ती। वो कोई प्रोसीजर, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई आगा को पीछा, इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। मेरा तो ये शोभा ही नहीं है। मैंने तो घर बनाना है या बना के बेचना है या जो भी मैंने करना है, मेरा तो वो काम है। बाकी ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। जिन्होंने कमिश्नें खाई हैं, एनओसीज दिए हैं या जो भी है इसका प्रोसीजर, मैं तो नहीं जानता। बात सुनो, ये मैं पहले भी शायद सुना चुका हूं, कोई हर्ज नहीं, दूसरी तीसरी बार। जैसे ये कोई तकरार होना और बात है, ये रेपिटेशन नहीं है, ये रीइंफोर्समेंट है कि शायद कभी किसी के दिल में को बात उतरे, उसको समझ आए। ये सेंट्रल एशिया का मुझे हुक्मरान भूल गया, उसके काजी ने हराम खाया, नई बात नहीं है, जज वगैरह कर लो ये वो, उस वक्त भी यही होगा। तस्दीक हो गई, हुक्मरान ने काजी की जिंदा खाल उतरवाई, मसनद पे लगवाई, और उसका बेटा जो क्वालिफाइड था, एलीट का हिस्सा था ना, वो जज साहब का बेटा होगा, उन्हें क्या इस मसनद पे बैठ जिस पे खोल तेरे बाप की और इंसाफ कर। अब ये वहशियाना हम वहशियाना दौर से निकले ही नहीं है। हम वो चपड़ खनाती हैं जिनको चीजें मिल गई, इस्तेमाल नहीं आया। ये बूथा उठा के ना पूरी दुनिया मुहज्जब दुनिया की नकल करने चल पड़ो। यार को खुदा का खौफ करो। जब तुम मुहज्जब हो जाओगे तो फिर उनके नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज, उनके कानून, उनका इत्तलाक करो। यहां क्या है, जो मामे खान बनते हैं ना एवं ही मेकअप करके मुहज्जब, वो भाई नहीं, हम उस फेज में दाखिल ही नहीं हुए।